ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کربلائی کشمیر میں مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے ضلع بڈگام میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی درند صفت فوجیوں نے ضلع بڈگام کے علاقے وتر ہیل کو رات کے اندھیرے میں محاصرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی۔ دن بھر کے طویل اور ظالمانہ محاصرے اور اندھا دھند فائرنگ کے دوران 3 کشمیری نوجوان شہید ہوئے۔ بھارتی شفاق فورسز نے علاقے میں درندگی کی انتہا کرتے ہوئے لوگوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ حریت قائدین نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں فرضی جھڑپ میں 3 نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی وقت کا یزید ہے اور اس نے کشمیر کو کربلا میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا ہر دن یوم عاشورہ اور ہر شام غریبہ ہیں۔ حریت قائدین نے کہا کہ جس طرح کربلا کے میدان میں شہادت کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی اور یزید رسوا ہوا، ٹھیک اسی طرح ہندوتوا کے علمبردار بھی نشانی عبرت بن جائیں گے اور کشمیری فتح یاب ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے ممتاز کشمیری رہنما شہید شیخ عبدالعزیز کو ان کے 14ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں شہید رہنما کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شیخ عبدالعزیز واقعی ایک دیانتدار شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کاز کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے جدت آزادی میں شہید رہنما کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک آزادی کے ان علمبرداروں میں سے ایک تھے جنہوں نے حق خودارادیت کے لیے اپنی طویل جدوجہد کے دوران آزمائشوں اور مشکلات کا کھندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا۔ حریت رہنما نعیم احمد خان نے شیخ عبدالعزیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک اصول پسند آدمی تھے۔ بھارتی فوجیوں نے شیخ عبدالعزیز کو 11 اگست 2008 کو اس وقت گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی اقتصادی ناکہ بندی کے خلاف ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی طرف مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے جموں شہر میں خود پر گولی چلا کر خودکشی کر لی۔ فوجی کی شناخت یوگیش کمار کے نام سے ہوئی ہے جو جموں کے مضافاتی علاقے میران صاحب میں قائم فوجی کیمپ میں سنتری کی ڈیوٹی پر تھا جب اس نے اپنی سروس رائفل سے سر میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 551 ہو گئی ہے۔